حضرت سلمان فارسی نے پیچھے سے دیکھا، اللہ اللہ دیکھتے رہے، میرے نبی نے بعد میں دعا فرما دی، اے اللہ ان کو تو دین میں رنگ دے۔ حضرت سلمان فارسی بھی بات ہے، اب اپنے مالک سے چھپ چھپ کے ملنے آیا کرتے تھے، نبی کا دیدار کرنے آتے تھے۔ ایک دن پیچھے بیٹھے تھے، میرے نبی نے بیان فرماتے جب دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے، نبی نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ جیسے ہی آگے آئے اتنا قریب کر لیا، کہا کیا بات ہے؟ آقا دین کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ہاتھ بڑھایا، نبی نے ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اللہ، اب نبی کا دیدار کرنے آتے رہے، جاتے رہے، لیکن یہودی کو پتہ نہیں چلا۔ اب کچھ دن کے بعد یہودی کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ میرا غلام جاتا کہاں ہے؟ چھپ چھپ کے نبی کا دیدار کرنے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ اللہ پھر پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، نبی نے قریب بلایا، اب کیا بات ہے؟ آقا میں غلام ہوں، دین کے رنگ میں تو رنگ گیا ہوں، لیکن آقا میرے آقا میں غلام ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اے آقا میں یہ چاہتا ہوں دین کا کام کھل کے کروں۔ میرے نبی نے دعا فرما دی، جاؤ انشاءاللہ تم جلدی ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ بڑی خوشی خوشی مالک کے گھر کو جا رہا تھا، آقا میں آزاد ہو جاؤں گا، مولا میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ جا رہے تھے، دروازے پر مالک کھڑا تھا۔ جیسے مالک کھڑا تھا، کہا سلمان کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ادھر سے آ رہے ہیں۔ اچھا مجھے پتا چلا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور نبی کا غلام ہو گیا، کیا ملا تمہیں؟ کہا دین کے رنگ میں رنگ گیا۔ سبحان اللہ، دین کے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ تبھی تو میں نے دعا کی اللہ تمہیں بھی دین کے رنگ میں رنگ گیا، دین کے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا بس آزاد ہونا باقی۔ وہ کھیسی آ گیا، اب تو آزاد ہو، آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کہا جی، کہا جی، کہا سن اگر آزاد ہونا چاہتا ہے تو تو جا دعا کرا لے اپنے نبی سے، اپنے آقا سے دعا کرا، مگر میری شرط ہے، شرط کا کیا؟ کھجور کا باغ لگانا پڑے گا اور اس باغ کو سینچنا پڑے گا، جب پھل آ جائیں گے تو تو آزاد ہو۔ 20 سال میں تقریباً پھل آتے، 20 سال۔ حضرت سلمان فارسی دل میں رونے لگے، یا اللہ 20 سال کا انتظار، مگر اسے کیا پتا تھا کہ راستہ کھلنے جا رہا ہے۔ جا گھر میں بعد میں گھسنا، تو اپنے آقا کو یہ بات بتا دے۔ روتے ہوئے حضرت سلمان فارسی چلے، جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی نے فرمایا سلمان اکیلے ہی آئے ہو، جو کھجوریں لگانی تھی وہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اب رنگ آ جائے گا، ہاں وہ کھجوریں لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ آقا آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے
وہ علم دیا ہے سلمان فارسی دوڑتے ہوئے گئے بیٹا بچے بات نہیں سلمان فارسی دوڑتے ہوئے کلاؤ کھجورے زمین بتاؤ اسے کیا پتا تھا بیٹا نبی کا ہاتھ جس زمین پر لگ جائے نا تو بغیر کھجوروں کی بھی پودا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گیا اندر تھا بہت چالا اندر گیا جانے کے بعد ساری کھجوروں کی گٹری نکال لی اور نکالنے کے بعد خالی اوپر کے نا جو کھجور ہوتی وہ دے دی اس نے سوچا جب گٹری نہیں ہوگی تو بیج کہاں سے بنے گا مگر اسے کیا پتا تھا بیٹا یہ نبی کون ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے ہر گلے دو جان تمہارے لیے اللہ اللہ اس نے گٹری نکال لی کا جاؤ لگوا لو جاؤ لگوا لو میرے نبی نے فرمایا رکھ دو اب نماز پڑھ لو جیسے ہی نماز پڑھی ادا کی کہ سلمان چلو آج تمہارا باغ ہم لگائیں گے اللہ اللہ نبی آگے آگے سلمان پیچھے پیچھے نبی آگے آگے سلمان پیچھے پیچھے آقا آگے آگے غلام پیچھے پیچھے دین کے رنگ میں رنگے ہوئے جا رہے ہیں میرے نبی نے آستین تھوڑی فولڈ کی چڑھائی در کو کیا اللہ اللہ انگلی یوں کی زمین کرے دی پاوڑا نہیں کوئی اور چیز نہیں ادھر آدھر کو ہٹائی کھجور رکھ دی آگے بڑھے دوسری کھجور رکھ دی آگے بڑھے کھجور رکھی نبی بول سلمان میں لگا رہا ہوں تم پاٹتے چلے آؤ سلمان پاٹ رہے ہیں اللہ اللہ ساری کھجوریں لگ گئی نبی بول سلمان جاؤ آرام کرو اب پھر ملاقات ہوگی یہ بھی چلے گئے آقا ادھر آ گئے سلمان کو رات پر نیند نہیں آئی وہی کھجوریں ڈال رہے وہی پاٹ رہے ہیں کتنے سندر آقا لگ رہے تھے کتنے پیارے آقا لگ رہے تھے جب رات تہجد کا وقت ہوا مسجد میں صحابہ آ گئے سلمان بھی چھپ کے آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے نماز پڑھی پڑھنے کے بعد پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے چہرے کو دیکھا آگے بڑھ گئے دوسرے صحابی کو دیکھا آگے بڑھ گئے تیسرے کو دیکھا آگے بڑھ گئے جب سلمان کی باری آئی تو رک گئے اب سلمان کو دیکھ رہے ہیں سب صحابہ چکر میں آج معاملہ کیا اب سلمان بھی دیکھ رہے ہیں نظریں نیچے کو کر لی دل میں سوچ رہے ہیں نیا نیا دین میں رنگا ہوں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی رنگیلا نگر کے سنو کہاں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اب تمام صحابہ کبھی آقا کو دیکھے تو کبھی سلمان کو دیکھے آقا کو دیکھے سلمان پھر دزدیدہ نظروں سے دیکھے آقا دیکھ رہے ہیں
سلمان نے جیسے دیکھا آقا مسکرا دیے، سلمان کھڑاک سے نیچے اٹھا، شرمندہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، مطلب اس وقت جو تھا تھوڑا اتنے زیادہ روشنی تھی، چراغ کی روشنی کتنی ہوتی، ہلکی سی ہوتی ہے، تو بیان ہے کہ جب نبی مسکراتے تھے نا تو دانتوں سے روشنی پھوٹتی، سبحان اللہ، اللہ اللہ صحابہ دیکھ رہے معاملہ کیا ہے، نبی اتنی زور سے مسکرائے کہ دانتوں کی جھری سے روشنی، سبحان اللہ، اللہ اللہ صحابہ دیکھ رہے، حضرت سلمان نے پاؤں پکڑ لیا کہ معاف کر دو، ہو سکتا ہے کہ نیا نیا دین میں آیا ہوں، دین میں نیا نیا رنگا ہوں، آقا معاف کر دو، معاف کر دو۔ نبی خوب مسکرا کر کے بولے سلمان چلو تمہارا باغ ہو زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، آمد سرکار سیدی سہیل ملت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، کہا چلو سلمان تمہارا باغ ہو گیا، پھر شروع ہو گیا تم لوگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا چلو سلمان تمہارا باغ ہو گیا۔ آقا پورا ہو گیا 20 سال میں آدھی رات، 20 سال میں ہوتا تھا وہ بھی آدھی رات میں، میرے نبی آگے آگے، سلمان پیچھے پیچھے، حضرت علی بھی چلے، صحابہ بھی چلے، جا کر کے دیکھا تو اس باغ میں کھجوریں بھی آ گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلمان نے نبی کے قدموں کو چوما، کہا دین میں رنگ دیا، رنگیلا نگر کے لوگ سنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ اللہ، آقا قدموں کا بوسہ دیا، اور آقا اجازت ہو تو میں یہودیوں کے دروازے کھٹکھٹا دوں۔ حضرت سلمان بولے او یہودیوں اٹھو، میں آزاد ہو گیا، تمہارا باغ پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سب لوگ نکل کے آئے، سب لوگ نکل کے آئے تو بولے یہ رنگیلا عجیب ہے، پہلے تو غلام تھا، اب لگ رہا پاگل بھی ہو گیا، ابے 20 سال میں باغ آتا، رات ہی لگایا تھا شام کو اور آدھی رات میں ہو گیا۔ بولے کیا کروں، آمنہ کے لال کا کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے تم مجھ چاہیے، سبحان اللہ، کو چاہیے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے یار اعلیٰ حضرت ایسی اعلیٰ حضرت تھوڑی تھی، سبحان اللہ، کمال ہے، سبحان اللہ، ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے بے شک، یا حدیث پاک کا ترجمہ یا کسی اسلام کے واقعے کی طرف نشاندہی فرماتا ہو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بے شک، سبحان لا اللہ، برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سنو پیارے ذرا توجہ سے سنو، کانا نہ سنو، میں آزاد ہو گیا، تمہارا باغ ہو گیا۔ سب کہنے لگے سلمان پاگل ہو گیا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر لوگوں نے کہا چل کے تو دیکھو، سامنے حضرت علی مل گئے،
کہ ان سے پوچھو یہ داماد پیغمبر ہے، فاتح خیبر ہے، جناب حیدر ہے، علی شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن حسین کے باپ ہیں، سیدہ فاطمہ کے سرتاج ہیں۔ کہا یہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، علی جس کا نام ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، علی جس کا نام ہے وہ کبھی داغ نہیں دیتا۔ نبی نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگ آ کے بولے او علی تم بتاؤ، تم کبھی جھوٹ نہ بولے، تم بتاؤ کبھی کسی کو ستایا نہیں، او علی تم بتاؤ کبھی کسی پہ ظلم نہ کیا، اے علی تم بتاؤ آج تک تم سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، اے علی تم بتاؤ کہ پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت علی بولے ہاں یہ باغ ہو گیا اور کھجوریں بھی آ گئی، پورا باغ ہو گیا، تب کیسے ہوا؟ حضرت علی بولے یہ باغ کا کمال نہیں ہے بلکہ آملہ کے لال کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد رنگیلا نگر کے لوگوں، اللہ اللہ جب دیکھا، اب کیسٹوں میں جائے گی نا تو لوگ سوچیں گے یار رنگیلا نگر ہے کہاں؟ جی تو لوگ بڑا خوش قسمت ہیں، سید صاحب کو بلایا اعلی رسول وہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اب سنو، لوگ آئے، آ کر کے دیکھو تو واقعی باغ ہو گیا تھا، تو کچھ تو بولے یار چکر میں، کچھ بولے وہی جو تھا یہودی، کچھ کٹر بھی ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کٹر بھی، اس نے کھجوریں توڑی تو ان کھجوروں میں گٹھری نہیں نکلی، جب گٹھری نہیں نکلی تو بولا یہ جادو سے اور اس کی گٹھری کہاں گئی؟ آقا بولے گٹھری تو نے پہلے ہی نکال لی تھی، تو ہوتی کہاں پہ؟ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، سبحان تم اللہ، سے نہا ہو بھلا، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں زندہ باد، عطا کیجئے اس میں زیادہ دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرا ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، آمد سرکار سیدی سہیل ملت، نعرہ تکبیر۔ اب تمہارے گاؤں کا نام رنگیلا نگر ہے، مگر اس والے رنگ میں مت رنگی ہو جو بدنامی کی طرف جاتا ہے، جو جس پہ چل کر کے جہنم کا راستہ ملتا ہے، اس والے رنگ میں مت رنگی ہو، بلکہ اس والے رنگ میں رنگنا جس راستے پہ چل کر، جس رنگ میں رنگ کر جنت کی طرف راستہ۔
तकरीबन 1500 लोग, 1500 सहाबा तकरीबन, हदीस शरीफ का मफहूम, मेरे नबी से मिलने जा रहे थे। अच्छा वो जमाना, वो दौर ऐसा था, सबसे ज्यादा कीमती जो था वो पानी था, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका, पहाड़ों का इलाका, पानी नहीं मिलता था। लोग पहाड़ों पे चढ़ के ना ये देखते थे चील कौवे कहाँ उड़ रहे हैं, वही पानी होता था, ये अंदाजा था उन लोगों। और ऐसा होता भी था, परिंदे वहीं पे ठहरते। ये लोग जा रहे थे, उनका पानी खत्म हो गया, अब ये बड़े परेशान। आका को पता चला, आए कुर्बान जाए आका की अदाओं का यार, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह माफ फरमाए, कुछ मौलाना ऐसे उल्टी सीधी तो किताब पढ़ लेते हैं, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझते हैं, फिर भी फेडे कर रहे, गुरूर के मारे टेढ़ा घूम रहा, टेढ़ा कुबड़ा हो गया, किसी से समझ के बोलते ही नहीं। इन उलमा के देखिए चेहरे कितने शानदार, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब मेरे नबी को पता चला ना, तो मेरे नबी भी चले गए, मुलाकात के लिए गए। कहा क्या बात है आका, वैसे तो सब खैरियत है बेटा, बात नहीं, सब ठीक है, मगर आका पानी खत्म हो गया। नबी बोले अच्छा प्यास लग रही है, पानी खत्म हो गया, वुजू की भी जरूरत है, तुम्हारे बर्तन सबके खाली हो गए। कहा आका पानी की जरूरत है, ओ बेटा हाँ तुम्हारे गांव की चल रही है। कहा कि आका ऐसे ऐसे मामला। मेरे नबी बोले अच्छा, आंखों को बंद किया, बोले वो देखो सामने पहाड़ दिख रहा। कहा जी आका। कहा उस पहाड़ के पीछे एक काले रंग का, निरई काला इंटरनेशनल ब्लैक, बहुत ज्यादा काला था। बोले वो गुलाम है, वो गुलाम अपने ऊंट पे, अपनी सवारी पे जो मशक होती है ना, मशकीजा समझ रहे हैं ना, मशक, वो दो भर के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। दो सहाबा गए और जैसे गए उसको बुला ले, बोले चलो हमारे आका बुला रहे हैं। उसे दुनियादार से क्या मतलब, जैसा भी बच्चा है वो अपना काम कर गया, आप भी कहीं जाओ, और खूब खींच रहा है, ताकत लगा रही, छोटा सा बच्चा, अदाएं हैं, जाओ अब सुनो। बोला कौन आका, मैं नहीं जानता। बोले चलो पकड़ ले उसको जबरदस्त। मेरे नबी ने फरमाया सब अपने अपने बर्तन भरे। 1500 आदमियों ने अपने अपने बर्तन भरे, पिया, नहाए, जानवरों को पिलाया। तो यार कोई तालाब था या मशक थी, समझ में आ रही, भर गए, लेकिन उनके खाली हो गए। एक गुलाम कहने लगा का हमारे बर्तन तो भर गए मगर बेचारे के खाली हो गए, इसके तो खाली हो गए। नबी बोले अना रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आलम के लिए, आलमीन के लिए रहमत हूँ। अल्लाह अल्लाह उसके भर गए। मेरे नबी ने अपना पंजा डाल दिया, अपना हाथ डाल दिया और घाइयों से चश्मे जारी हो गए। आला हज़रत कलम लेके सुभान अल्लाह। आला हज़रत बोले उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की है जारी, की है जारी, वाह वाह। अब मुझे बताओ अल्लाह अल्लाह वो कभी मशक को देखे तो कभी आका के हाथ को देखे, कभी चेहरे को देखे। एक सवाल हुआ था सबसे
بہتر پانی کون سا؟ تو کسی نے کہا آب زمزم، کسی نے کہا آب زمزم، ایک نے لکھا جو نبی کی گھائیوں سے نکلا وہی سب سے افضل والا۔ اللہ اللہ سنو، وہ کہنے لگا آپ جو بھی ہو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی بھی پیار میں محبت میں آگا، کہنے لگے جب تو رنگ گیا تو اب تو بھی جو چاہے مانگ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سے کہہ دیا جاتا مانگ لو، تم کہتا 2 ایکڑ زمین دلوا دو۔ سوچ تمہاری یہ بولے ایسی دعا کری حضرت کولو لگ جا، کولو گنے کے کولو بہت ہے، میں نے سنا گنے کا کولو لگ، لیکن سنو تو اللہ تمہارے کولو برکت فرمائے۔ یہ بتا رہے تھے جو آئے ہمارے ساتھ مولانا آزاد کہہ رہے تھے حضرت کولو بہت ہے، اور میں نے کہا میں تو جلسے پہ جا رہا ہوں، کولو پھر تھوڑی جا رہا ہوں۔ دل میں سوچا میں نے اللہ سنو، اب کہنے لگا کلمہ پڑھا دو، میرے نبی نے کہا مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ بلکہ بات یہ ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ جن کے پروگرام ہے ان کا جن ان کے بہنوں کا اور ان کے بہنوں کا بہت بڑا کولو ہے، تو میں نے ان سے مذاق میں کہا تھا، میں نے کہا نذرانے میں کولو ہی رکھ دیو میری گاڑی میں۔ میرا وہ ہماری ان کی آپس میں گاڑی میں ایسی بات چل رہی تھی، میں جب نذرانہ طے ہی نہیں کرتا تو بات یہ لگی۔ اب سنو، اللہ اللہ بات یہ تھی میرے آقا نے فرمایا مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ یار اس کے مانگنے کا اشکال بھی الگ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ 2-4 اونٹ اور دلوا دو یا گھوڑیاں دلوا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے جب انگلیوں سے میرا مشکیزہ بھر سکتے ہیں، کہنے لگا مانگ لو۔ نبی نے فرمایا مانگ لے کیا مانگتا ہے، ذرا قربان جائے نبی کی اداؤں پر، اور رنگیلا لنگر کے تم بھی آج اپنے دلوں میں مانگ لینا، اپنا دامن پھیلا کے مانگ لینا۔ جب نبی کا شہزادہ آئے تو مانگ لینا، جب آل رسول آئے تو مانگ لینا۔ اللہ اللہ سنا، میری نبی بولے مانگ لے، کہنے لگا کا مانگ لوں، بڑے درد بھرے اندازے میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا آقا بہت کالا ہوں گورا بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا نہیں جتنی کالی عورت ہوتی اتنی زیادہ لیتا پوتی کرتی، صحیح بتایا، جو خوبصورت ہوتی ہے وہ کالی ایسی پونچھی مار کے گھما گھما کالی دیوار بن رہی، چونا گھما رہی چونا، گرمیوں میں پنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے، پنکھوں کے سامنے کہیں پسینے میں اگر بہ گئی نا تو نالیاں دکھتی ہیں، نالیاں الگ الگ، کھیت کو پانی لگاتے نا تو میڑے ڈالتے تو میڑے۔ ایک جگہ قاری صاحب کے آگئے ہم پروگرام میں تھا تو انہوں نے روک دیا، حضور صبح کی فجر کی نماز اور پڑھا دی، تو کورا بھی تھا، موسم بھی ویسے ہی تھا، کورا نہیں تھا، گرمی کا موسم، تو میں نے کہا چلو رک جاتا ہوں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، قاری صاحب بہت کہہ رہے تھے۔ تو رات کو جتنی عورتیں تھیں نا شادی خوب میک اپ کرو گھوم رہی تھی، صبح گوٹیوں تو ایسے لگ رہی تھی میرے بھوت گھوم رہے، کسی کی لالی چھٹ کے ادھر لگ گئی، کسی کی ادھر لگ گئی، رات کو سونے میں ہاتھ پاؤں چلے، کسی کا اندر کا جو اوریجنل جسم ہے نا وہ چمڑی وہ دکھائی دے رہی تھی اوریجنل، تو ادھر گوری ادھر کالی، تو دیکھیں یار یہ چٹکبری کیوں گھوم رہی ہے۔ اگر بچے دیکھ رہے، بچے اپنی ماں کو نہیں پہچانتے صبح کو، اچھا ہے نہیں شاہد صاحب کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ ہی نہیں ہو گیا۔ اچھا چلو میرے طرف توجہ دو، چلو۔ وہ کہنے لگا سرکار مجھ سے سب لوگ بچ بچ کے نکلتے ہیں کہ میں نرئی کالا ہوں، نرئی ڈھونڈا مطلب کالا تو سرکار گورا بنا دو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ هو الذي يصوركم في الأرحام سبحان اللہ في الأرحام كيف يشاء سبحان اللہ اللہ وہ جس نے تمہاری ماؤں کے رحم میں پیٹ میں جو شکل بنا دی ہے جو تصویر بنا دی ہے جس کو جیسا بنا دیا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ اللہ لیکن میرے آقا کو تو دیکھو مانگی بھی تو ایسی چیز مانگی سمجھے بالکل الگ ہی کہ سرکار دیکھ نہیں رہے ہو کیا حال ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو سرکار کیا حال ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں تو گورا ہو ہی نہیں سکتا پھاوڑے سے کھود لے تب بھی اچھا کچھ جاتی ہیں میری بہنیں جاتی ہیں بیوٹی پارلر اتنی رگڑائی کرا کے آتی ہیں بیوٹی پارلر میں اللہ معاف فرما ایسی ہو جائے بالکل سرخ تھوڑے دن بعد پھر ہو سکتی اگر 5 وقت کی نماز پڑھے سورہ نور اور سورہ طہ پڑھے ہاتھوں پہ پھونک لے چہرے پہ لگا لے تو یہ نورانیت کبھی نہیں جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بعض آدمی بھی ایسے ہی ہیں داڑھی جب منڈوانے پہ آتے ہیں نا تو کھال پکڑ پکڑ کے یوں کہیں کلہ چھوٹا سا بھی رہنا جائے الٹی سیدھی پھر لگواتے پھٹکری اس لیے دانے نہ نکلے داڑھی مونچھ بعض اچھا داڑھی تو داڑھی مونچھ بھی اڑا ڈالی ایسا لگتا ہے جیسے اگلے ہوئے آم سے چھلکا اتار اللہ معاف فرما اچھا اب تمہیں تھوڑی نصیحت کروں ہم سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور یہ سب نعرے لگاتے ہیں نا کہ نبی کا دامن غوث کا دامن اعلی حضرت کا دامن غریب نواز کا دامن کہتے ہیں بولو نبی کا دامن سب لوگ بولو نبی کا دامن سچ میں نہیں چھوڑو گے دیکھ لیو رنگیلا نگر کے تمہاری سنائی والی چھوڑو گے نہیں دیکھو ہاتھ اٹھائیو کون کون نہیں چھوڑے اچھا ابھی کچھ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں اٹھا رہا دیکھو تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ سچ بولیو اگر چھوڑو تو نیچے رکھ لو اگر نہیں چھوڑو گے تو اٹھا دو اگر نہیں چھوڑو گے تو اٹھا دو وعدہ پکا کرو رنگیلا نگر کے لوگوں دیکھو یہ چادر والے بھائی پورا اٹھاؤ ماشاءاللہ ہاں دیکھو ارے ان کی براور والے سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میرے نبی دنیا پر تشریف لائے بولو تم نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے کسی نے کیا میرے نبی کو دیکھا نہیں ہے کوئی 1400 سال کا بڈھا اور کوئی بڑھیا عورتیں تو ویسے ہی کم بتاتی اگر پوچھو 60 سال کی نا جھرری پڑ رہی ہے 60 سال کی بولے تمہاری عمر ایسی بھی 45 44 کی ہوگی دوسری والی 70 سال کی تو بولے تمہاری کتنی بولی 39 کی ہے اب اندازہ لگاؤ یار کوئی ہے 1400 سال کا
दामन को देखा, दामन को देखा, तो जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती, तो तुमने पकड़ा क्या? तुम जो कह रहे हो कूद कूद के, जो कूद के कह दो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन, बोलो नबी का दामन कहाँ है? अरे समझने की बात है ये। आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने नहीं पकड़ा, मगर रंगीला नगर के लोगों तुम्हें पकड़ के जाऊंगा, फिर रंग के जाऊंगा, रंग के। इन्होंने मालूम है कितनी मोहब्बत से बुलाया, तो तुम्हें भी तो सुना दूं मेरे अंदर है क्या। पहली मर्तबा में तो अभी 2-4 मर्तबा जब आऊंगा तब पता चलेगा तालाब का कितना कौन सा गहरा, जब खूब पोते मारोगे तब पता चलेगा। लेकिन सुनो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेगा। जब तुमने देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिसका वुजू ना टूटा हो, 40 साल का हो और वुजू ना टूटा हो, 50,000 ले लो। सारे लोग लाइन में लगे, सूफी भी, मौलवी भी और आलिम भी और इमाम भी और नमाजी भी, हाजी भी, सब लैट्रिन बाथरूम तो सभी गए होंगे ना। तो वुजू टूटा, एक गांव का रहने वाला सीधा साधा भोला वाला, कपड़े भी सुखड़े हुए आ गए, बोले साहब मेरा नहीं टूटा। सब लोग बोले हाँ, बड़े बड़े मौलवियों को टूट गए, लोहे हुए बड़े बड़े पीर साहब, जो पीर साहब हर वक्त वुजू तो रहते हैं मगर लैट्रिन बाथरूम में तो वो भी गए, उनका भी टूट गया, तेरा नहीं टूटा। बोले सारी समझ के झूठ बोल रहे, बोले नहीं टूटा। बादशाह बोले कैसे? तो बोला पहले पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। बोले नहीं टूटा, बोले नहीं टूटा। बोले कैसे? बोले कभी बनाया ही नहीं था। पढ़ा रहे हो आसन पढ़ो भी वो बात है। अब सुनो, बोले कभी बनाया ही नहीं तो टूटेगा क्या? टूटेगा उसका जिसका होगा। तो तुमने कभी दामन पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? लेकिन रंगीला नगर के गयूर मुसलमानों, जब तुमने नारा लगाई दिया, तुम्हें किसी मौलवी ने नहीं पकड़ा मगर आज पकड़ गए। मगर ये मसला हल करके जाऊंगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा दीनी रंग में रंग जाओ। अब सुनो प्यार, सुनो जरा गौर करो, हम जो ये कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो नबी के दामन से मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं है। तो फिर दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। ये तो है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह बस खड़े होना। अच्छा, कोई भी हजरत को तकलीफ नहीं।